اگر ہم ٹریفک کے اندر صرف روڈ کے اوپر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اگر یہ سوچنا شروع کر دیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو بہت پازیٹیو اثر ہوگا اس کا. مثلاً یہ کہ جب جو ہے وہ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں اور سگنل توڑ رہے ہیں اس وقت ہمارے دل میں یہ کیوں نہیں خیال آتا کہ لوگ کیا کہیں گے میں کیا کر رہا ہوں. جب ہم ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں بالکل خیال نہیں آتا کہ لوگ کیا کہیں گے. جب جو ہے وہ ہم کٹ مار رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اس وقت ہمارے دل میں یہ خیال بالکل نہیں آتا کہ لوگ کیا کہیں گے. میرا خیال ہے کہ اگر جو ہے وہ ہم روڈ کے اوپر جب ہوتے ہیں گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں کوئی ہم نے اوور لوڈنگ کی ہوئی ہے کوئی گاڑی کو ہم نے روڈ کے درمیان میں کھڑا کر دیا ہے اس وقت اگر ہم یہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو ہمارا روڈ بیہیویئر جو ہے اس کے اندر بہت بہتری آ سکتی ہے. سر اگر کچھ ایسے اہلکار بھی آپ کو بھی پتہ ہے آپ کی فیلڈ میں جب وہ موٹے موٹے چالان کی کہانیاں دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے لوگوں کو تو تب آپ کے بھی اہلکار کے کچھ لوگ ایسے یہ سوچے نا کہ لوگ کیا کہیں گے. نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن 20 چالان کرنے کا جو کوٹا ہوتا ہے اس کے لیے بول رہی ہوں تب بھی تو سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. نہیں ایسا کوئی کوٹا بالکل نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی وائلیشن کریں گے تو چاہے 100 لوگ وائلیشن کریں تو 100 لوگوں کے خلاف چالان ہونا چاہیے اور اگر ایک بندہ وائلیشن کرے تو صرف ایک کا چالان ہوگا. وہ جتنی وائلیشن ہوگی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب کا جو ہے وہ چالان بھی کرے اور ان کے خلاف ٹریفک کے لاس کی انفورسمنٹ بھی کرے. اس سے ہٹ کے اگر کوئی آپ نے اگر غلطی نہیں کی کوئی وائلیشن نہیں کی آپ نے کسی ٹریفک رول کی کسی ٹریفک لا کی اور پھر اگر آپ کو چالان کیا جائے تو وہ بالکل انلیگل ہے وہ غلط ہے اس کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے. اس کی کارروائی کرنی چاہیے. جی بالکل کرنی چاہیے. ویری نائس. ایس ایس پی صاحب مجھے بتائیے گا عام طور پر لوگ جو ہے ٹریفک قوانین میں کون سی ایسی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چالان ممکن ہوتا ہے اور چالان کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جو بنیادی اس کے اندر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جب تک آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اس وقت تک آپ کو یہ قانونی جواز نہیں ہے کہ آپ روڈ کے اوپر گاڑی ڈرائیو کریں. تو جب آپ نے روڈ کے اوپر آنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو ایک لائسنس ڈرائیور ہونا چاہیے چاہے آپ بائک چلا رہے ہیں چاہے آپ کار چلا رہے ہیں چاہے آپ کوئی اور گاڑی چلا رہے ہیں. تو ایک تو خلاف ورزی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے اب جیسے کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ جو ہے وہ اگر گاڑی چلا رہا ہے یا بائک چلا رہا ہے تو ویسے ہی انلیگل اس لیے ہے کیونکہ 18 سال سے کم عمر کا تو ڈرائیونگ لائسنس یہاں پاکستان میں قانون کے مطابق ملتا نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کے پاس اگر موٹر سائیکل کا جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس ہے اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں. اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہو چکا ہے اور آپ نے اس کو رینیو نہیں کرایا تو آپ انلیگل اس میں وائلیشن کر رہے ہیں. اسی طرح سے جب آپ جو ہے وہ لائسنس ہو بھی اور پھر بھی آپ گاڑی چلاتے ہوئے اگر قانون کو اس طرح سے توڑتے ہیں کہ آپ سگنلز کا لحاظ نہیں کرتے کوئی ٹریفک اہلکار کھڑا ہے وہ آپ کو مختلف اشاروں کے ذریعے کسی ایک سائیڈ کی روڈ ٹریفک کو چلاتا ہے کسی دوسرے سائیڈ کی ٹریفک کو ہالٹ کرتا ہے آپ اس کو فالو نہیں کرتے. جہاں پہ سپیڈ لیمٹ یہ ہے کہ شہر کے اندر آپ نے میکسیمم 45 کی سپیڈ رکھنی ہے وہاں پہ اگر آپ 60-70 پہ جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہر کے اوپر جو ہے وہ سپیڈ کم ہے لیکن وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوڈ 100 پہ 110 کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی اوور سپیڈنگ جو ہے یہ بھی ایک جو ہے وہ ٹریفک کی وائلیشن ہے. اسی طرح سے پھر جو ہے وہ آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی آپ ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل کا استعمال کر رہے ہیں آپ نے دائیں مڑنا ہے تو آپ انڈیکیٹر نہیں دے رہے لیفٹ مڑنا ہے تو آپ انڈیکیٹر نہیں دے رہے پیچھے والوں کو نہیں پتا کہ اچانک سے آپ کے سامنے جانے والی گاڑی جو ہے وہ کس طرف کو مڑ جائے گی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو قانون کے اندر بتائی گئی ہیں کہ جب آپ روڈ کے اوپر ہیں تو آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے اور جتنے دیگر روڈ یوزرز ہیں ان سب کی سیفٹی کے لیے ایک سرٹن بیہیویئر ضروری ہے. آپ نے ایک قانون کو فالو کرنا ہے اس کی اگر آپ وائلیشن کریں گے فالو نہیں کرتے تو آپ ٹریفک وائلیشن کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو چلان ایشو کیا جائے گا. اور ظفر صاحب مجھے یہ بتائیے گا جو عوام ہے ٹریفک کے قانون کی پابندی کیوں نہیں کرتی ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اویئرنیس جو ہے اس کی کمی ہے کہ ہمیں خود اس بات کا احساس شاید نہیں ہے کہ یہ جو ٹریفک کے قوانین ہیں یہ ہم کوئی ٹریفک پولیس کا اوپر احسان نہیں کریں گے ان کو فالو کر کے یا ہم جو ہے وہ یہ گورنمنٹ کے اوپر کوئی احسان نہیں کریں گے ان کو فالو کر کے. ہم یہ احسان اپنے اوپر کریں گے اگر ہم ان ٹریفک قوانین کو فالو کرتے ہیں اپنی فیملی کے اوپر یہ احسان کریں گے اگر ہم یہ فالو کرتے ہیں اور اپنے سے علاوہ دیگر جتنے لوگ ہماری معاشرے کے اندر ہمارے محلے میں ہمارے روڈ کے اوپر ہمارے شہر میں گاڑیاں وہ روڈ یوز کر رہے ہیں ان سب کے اوپر یہ احسان اس لیے کریں گے کیونکہ آپ اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں گے اپنے خاندان کی زندگی کو محفوظ بنائیں گے اور دیگر روڈ یوزرز جو ہیں ان کی زندگی کو محفوظ بنائیں گے.
تو میرا خیال یہ ہے کہ جو فالو نہیں کرتے اس میں ایک تو اس احساس کی اور اس اویئرنیس کی کمی ہے کہ جب آپ روڈ کے اوپر ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، بائک ڈرائیو کر رہے ہیں، تو ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی جو ہے وہ اس کے اندر انفورسمنٹ جو ہے اس کو اور زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، جس میں ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ٹریفک اہلکار جو ہیں ان کی جو فیلڈ میں جو روڈ کے اوپر ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انفورسمنٹ بہتر ہو سکے، لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے ہر صورت میں اس قانون کا احترام کرنا ہے۔ چلان ہوتا کیوں ہے اور کس وجہ سے کیا جاتا ہے، اور ہم ایسی کون سی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہیں جس کی وجہ سے جا کر ہمارا چلان ہو جاتا ہے اور ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس موجود ہیں غضنفر علی صاحب جو کہ SSP ہیں، اور یہ بتا دیں ہمیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے چلان جو ہے وہ کیے جاتے ہیں مہینے میں؟ اگر میں کوانٹٹی پوچھوں تو کتنے کوئی چلان ہو جاتے ہیں صرف لاہور کی اسپیس میں؟ جی، اگر ایوریج جو ہے وہ ہم بات کریں تو جو ٹریفک وائلیشنز ہیں اور ان کے اوپر جو انفورسمنٹ ایکشن ہم چلان کی صورت میں کرتے ہیں، پچھلے نومبر کے اندر صرف لاہور کے اندر 53 لاکھ چالان ہوئے ہیں۔ اسی طرح مہینے کے؟ جی ایک مہینے کے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اگر ہم باقی دیکھیں تو اس وقت تک جو ہے وہ 53 لاکھ چالان پورے سال کے ہیں۔ مہینے کے چالان تقریباً جو ہے وہ ایوریج کوئی 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ لاہور کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر ہم پورے پنجاب کی بات کریں تو ہم اس وقت تک جو ہے وہ تقریباً کوئی 11 ملین چالانز کر چکے ہیں، یعنی کہ 1 کروڑ اور 9 لاکھ چالان ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آن ایوریج 11 ماہ گزر چکے ہیں اس سال کے، آن ایوریج جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر پورے پنجاب میں جو ہے وہ 10 لاکھ چالان ہوتا ہے۔ 10 لاکھ چالان کو اگر آپ بریک ڈاؤن کریں پر ڈے کے اوپر تو ڈیلی تقریباً 35 سے 40 ہزار چالان ہوتا ہے پورے پنجاب کے اندر۔ اس 40 ہزار چالان کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ٹریفک کی وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ ساری نوٹس کی جا رہی ہیں، ان کے اوپر پولیس ایکشن لیتی ہے، ان کے اوپر باقاعدہ طور پہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں، ایک ایک چالان ان میں سے ڈاکومنٹڈ ہے۔ تو اس وقت تک جو ہے وہ اگر ہم صرف کل کی بات کریں تو پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ 39,500 چالان ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک ہماری ڈیلی کی ایوریج جو ہے وہ تقریباً 40,000 چالان سر مگر مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہے؟ کیا قانون سخت نہیں ہے ہمارے پاس؟ یہ ڈسپلن جو ہے اس کو فالو کیوں نہیں کرتی عوام؟ کیا قانون اگر سخت بنا دیا جائے اور ہر ایک کو فائن اتنا زیادہ دینا پڑے، ان کا لائسنس، اب جیسے ہم ملک سے باہر جاتے ہیں، ہم لندن وغیرہ جب ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پر موسٹلی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ کے جو ہے نا لائسنس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کتنے زیادہ وہ لگ جاتے ہیں، جو سٹیمپ لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا جو لائسنس ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے، آپ سے چھین لیا جاتا ہے۔ میرے خیال سے کسی کے 2 یا 3 پہ بندے کی جان نکل جاتی ہے، کسی کا 1 بھی اگر ہو جائے تو اس کا چلان پہ اس کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے جو ہے نا وہ ابھی ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھا کے اس کے اندر ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ابھی ڈرائیونگ لائسنس بن رہے ہیں وہ سارے ایک سینٹرل ڈیٹا بیس کا حصہ ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ پوائنٹس بیسڈ سسٹم جو ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ کو سمری بھیج دی ہے کہ جس کے اندر ہم یہ بتایا کہ یہ جو وائلیشنز اگر کیا جائیں گے تو اس کے اوپر ایک وائلیشن پہ 1 پوائنٹ لگے گا، ایک وائلیشن پہ 2 پوائنٹ لگیں گے، کچھ وائلیشن جو زیادہ سویر نوعیت کی ہیں ان کے اوپر 3 پوائنٹس بھی لگیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ منیمم جب اتنے پوائنٹس ہو جائیں گے تو اس بندے کا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ کیا جا سکے گا یا کینسل کیا جا سکے گا۔ یہ لندن وغیرہ میں کتنے پوائنٹس پہ لائسنس کینسل ہو جاتا ہے؟ 12 پہ وہاں پہ جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ جیسے کہ وہاں پہ اگر آپ نے جو ہے وہ کوئی سگنل توڑا ہے یا اوور سپیڈ کیا تو آپ کو اکٹھے 3 پوائنٹس بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کر کے اگر آپ نے 4 وائلیشن کی ہیں میجر تو 4 وائلیشنز پہ آپ کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے وہاں پہ، اور اس کی پھر ڈیوریشن بھی ہے۔ سر میں ابھی لاسٹ ٹائم لندن میں تھی تو ہمارے ساتھ ٹیم تھی، ہم شوٹ کر کے نکل رہے تھے تو ہمیں نا تھوڑی سی نیویگیشن سے پرابلم ہوئی، کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں رائٹ کی طرف شوٹ ادھر کر لیتے ہیں، لوکیشن اچھی لگ رہی، کوئی کہتا ہے لیفٹ، تو رائٹ لیفٹ 2-3 مرتبہ بس گاڑی ایسی کی ہے، پیچھے پولیس والوں نے پکڑا ہے، اور جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے ان کو پکڑ کے تو ان کے پتہ نہیں 3 قسم کے کوئی ٹیسٹ ہوئے، ناک کے ذریعے کوئی ٹیسٹ کیا گیا، پھر کہتے ہیں ویٹ کر، اور اتنی گاڑیاں، کوئی 8-8 6-6 گاڑیاں آ گئی، اتنے ٹریفک والے آ گئے، اور ان کو تمیزی کوئی نہیں کی، انہوں نے کوئی گالم گلوچ کوئی ایسی لینگویج یوز نہیں کی، مگر انہوں نے ہر قسم کا ٹیسٹ کیا۔ مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈرنک نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے، مگر ہر قسم کا ٹیسٹ کیا کہ گاڑی جو تھی وہ ایسے کیوں ہوئی، ڈگمگائی کیوں، اور مطلب اتنی زیادہ سختی۔ یہاں پر تو لوگ فون یوز کر رہے ہیں تو دیکھ نہیں رہے رائٹ لیفٹ پہ، اور اتنی زیادہ وائلیشنز ہو رہی ہیں، گاڑی کہیں پہ بھی منہ اٹھا کے کھڑا کر دیں گے، کوئی تیز چلائے گا کوئی ہلکی چلائے گا، رائٹ کا کٹ ہے نہیں وہاں، زبردستی کا رائٹ کٹ کر دیں گے، تو یہ چیزیں جو ہے اس پہ سختیاں کیوں نہیں ہوتی؟ جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ ایک چیز ہے کہ فریکوینسی آف چلانس کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ سیویریٹی آف چلان کیا ہے۔ اب جو ہمارے قوانین ایگزسٹنگ ہیں اس کے اندر سوائے 4 چیزوں کو چھوڑ کے، جن کے اندر ہیلمٹ شامل ہے،
جن کے اندر یہ اسموک ایمیٹنگ جو ہے یہ شامل ہے. اچھا. اسی طرح سے سیٹ بیلٹ کا نہ پہننا ہے. یہ کچھ 4 چیزیں ہیں. یا وداؤٹ لائسنس ڈرائیو کرنا ہے کہ جس کے اوپر ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر جو ہے وہ ہم 2000 روپیہ چالان کرتے ہیں وائلیشن پہ. باقی جتنے ہمارے قوانین پرانے بنے ہوئے ہیں اس کے مطابق کسی وائلیشن پہ 200 روپیہ چالان ہے, کسی پہ 300 روپیہ چالان ہے, جو کہ £1 یا $1 بنتا ہے. تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ نے ایک دفعہ اوور سپیڈنگ کی تو آپ کو £90 تک بھی اس کی سزا ہو سکتی ہے. میں ریسنٹلی تھا وہاں پہ, گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, 45 کی سپیڈ لمٹ تھی, میں 50 پہ چلا گیا اور مجھے وہ گھر پہ ٹکٹ آ گیا جس میں مجھے جو ہے وہ اس میں £85 جو تھے وہ دینے تھے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ سیویرٹی آف پنشمنٹ زیادہ ہے. اس کے سلسلے میں بھی ہم نے ایک سمری جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ اس میں ایکشن لے رہی ہے. مگر سر ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گی, وہاں پر کیونکہ کورٹ میں بھی کیس چلے جاتے ہیں اور وہاں پر پروگرامز ہوتے ہیں, ان کو بھیجا جاتا ہے. اگر اٹینشن ہو کے یا فوکس ہو کے وہ گاڑی نہیں چلا رہے کوئی اس طرح کسی, تو ان کو پورے اس پروگرام میں بھیجا جاتا ہے. وہ پورے دن کا پروگرام ہوتا ہے جس میں ان کو گاڑی چلانا بتایا جاتا ہے. وہ پوری موویز دکھائی جاتی ہیں پروجیکٹرز پہ, ان کو سارے قوانین رولز اور وہ سب کچھ یاد کروائے جاتے ہیں, پڑھایا جاتا ہے پوری ایک کلاس کی طرح. وہ پورے دن کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں ان کو سزا ملتی ہے کہ آپ ادھر جائیں, جا کے یہ ساری چیزوں کو فالو کریں اور ادھر ٹیسٹ وغیرہ جو بھی آپ تو پورا دن ان کو سپینڈ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر ایسی چیزیں کیوں نہیں ہے کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو ان کو پوری کسی ایسی جگہ پہ بھیجا جائے جہاں پر پورا جو ہے نا ان کو سیریل وہ پورا سین سمجھایا جائے, پڑھایا جائے, سکھایا جائے, وہ اویئرنیس پروگرام دکھایا جائے. ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ مختلف چیزوں کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے اس بات کے اوپر. ریسنٹلی ایک کیبنٹ میٹنگ کے اندر بھی جو ہے وہ یہ جووینائل ڈرائیونگ کے اوپر یہ بات اٹھائی گئی, تو اس کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کا بھی یہی تھا اور ہم اس کے اوپر کام کر بھی رہے ہیں. مطلب ایسے نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہ جو دوسرا کام کرنا ہے وہ سکھانا بھی تو ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وائلیشن ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیں. یہ بھی نہیں ہے کہ صرف آپ ان کو جو ہے وہ جرمانہ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ ان سے جو ہے وہ کمیونٹی ورک کروا سکتے ہیں, آپ ان سے والنٹیئر ورک کروا سکتے ہیں, آپ ان کو مختلف جو کلاسز ایسی ہیں جس کے اندر وہ آ کے پارٹیسپیٹس کریں, ورک شاپ کے اندر پارٹیسپیٹ کریں, اس کی فیس تھوڑی ہائی رکھی جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ ان کی تھوڑی جو ہے وہ ایک اویئرنیس بھی پھیلتی ہے, ان کو علم بھی ہوتا ہے اس چیز کا, سینسٹائز بھی ہوتے ہیں لوگ کہ اس طرح کا اگر ان کو جو ہے وہ بیٹھنا پڑے اس طرح کے پروگرامز کے اندر. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. یہ کمپریہنسو لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اس کے سلسلے میں جو ایک بڑا ابھی انقلابی قدم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے لاسٹ منتھ ہی ایک پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی کے نام سے اتھارٹی اسٹیبلش کی ہے, جو بنیادی طور پہ جو ہے وہ منسٹر ٹرانسپورٹ کے اندر کام کرے گی, اور اس کے اندر ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا گیا ہے. ٹریفک کے قوانین جو بھی نظام ہے اس کے اندر 3 بنیادی فیکٹرز ہیں. ایک ٹرائکا ہے, وہ اس میں سب سے پہلے روڈ ہے, پھر گاڑی ہے اور پھر ڈرائیور ہے. ان تینوں کو مختلف ڈپارٹمنٹس ڈیل کرتے ہیں. روڈز کا انفراسٹرکچر بنانا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, گاڑیوں کی فٹنس جو ہے اس کو اور سرٹیفائی کرنا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, اور ڈرائیورز کے بیہیویئر اور اس کی لائسنسنگ اور اس کی سکلز جو ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا اور ان کو سرٹیفائی کرنا یہ ٹریفک پولیس کا کام ہے. تو یہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ملا کے چلانے کے لیے جو اتھارٹی ابھی پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی کے تحت بنی ہے وہ ابھی اس نے کام شروع کر دی ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بہت بہتر نتائج دیکھنے انشاءاللہ. سر ایک اور بات پوچھوں گی, آپ کو پتہ ہے اسموک کی کتنی بری سچویشن حالت اب پیچھے تو بہت ہی بری رہی ہے, آگے بھی کچھ پتہ نہیں مگر اللہ رحم کرے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو کھٹارا گاڑیاں, یہ جو پھٹ پٹیاں, یہ جو چنچیاں, ٹھیک ہے, یہ جو اس طرح کا دھواں دار گندے دھوئے نکالنے والی جو گاڑیاں, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کون سے بابا آدم کے زمانے کی جو پھٹیچر گاڑیاں ہیں, وہ جب روڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں اتنے گندے دھوئے پولوشن نکال رہی ہوتی ہیں, ان گاڑیوں کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ ان پھٹ پٹیوں کو, ان چنچیوں کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ ان کو آگ کیوں نہیں لگائی جاتی؟ ان کو برن کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ جو دنیا میں سب کو ہمیں برن کر رہے ہیں اپنے دھوؤں سے, ان کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ جی, دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ ایک میجر سورس ہیں اس پولوشن کا, کہ جس کی وجہ سے اسموک جو ہے وہ لاہور جیسے شہر کو بہت سیویرلی افیکٹ کر رہی ہے. اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ پورا ہمارا جو کیمپین ہے وہ اس کے اندر چل رہی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ صرف جو ہے وہ 1 نومبر سے لے کے ابھی تک 2 مہینے کے اندر تقریباً جو ہے وہ کوئی 3 لاکھ گاڑیاں ہیں جن کے خلاف, یہ دھواں چھوڑنے والی پورے پنجاب کے اندر جن کے خلاف ایکشن ہوا ہے. ڈیلی بیسس پہ ہم تقریباً جو ہے وہ 5000 سے 6000 گاڑیوں کے خلاف یہ ایکشن ہوتا ہے. سر آپ ادھر ہی رہیے گا, ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کو ہم آگے الیبریٹ کریں گے کیونکہ بہت سیویئر مسئلہ ہے, آپ کو پتہ ہے. ہم اچھی سانس, تازہ سانس لے سکیں گے تو پھر اس کے بعد گاڑی نکال کے چلا سکیں گے. Let's take a break, we'll be right back.